وہ لمحہ جب امت نے اپنا پہلا خلیفہ چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ خبر تھی جس نے مدینہ کے ستون ہلا دیے۔ ہر دل غم سے نڈھال تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک سیاسی بحران بھی سر اٹھا رہا تھا، جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر سکتا تھا۔ اسی دوران انصار، اوس اور خزرج ایک مقام پر جمع ہوئے جسے سقیفت بنی ساعدت کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کریں تاکہ مدینہ کے معاملات سنبھالے جا سکیں اور انتشار نہ پھیلے۔ ان کے نمایاں امیدوار سعد بن عبادہ تھے، جو خزرج کے سردار تھے۔ جب یہ خبر ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب تک پہنچی تو وہ فوراً وہاں پہنچے، اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے۔ ماحول نہایت کشیدہ تھا۔ انصار کا موقف تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مدد کی، اس لیے انہیں حکومت کا حق حاصل ہے، جبکہ مہاجرین کا کہنا تھا کہ وہ اولین ایمان لانے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انصار کے خطیب نے کہا، اے قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب۔ ابو بکر صدیق نے نہایت حکمت اور نرمی سے جواب دیا۔ انہوں نے انصار کی فضیلت کا انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا، تم نے اپنے بارے میں جو بھلائی بیان کی ہے تم واقعی اس کے اہل ہو، لیکن عرب اس معاملے کو قریش کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نس اور مقام کے لحاظ سے عرب میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر دو امیروں کا فیصلہ ہو جاتا تو اسلامی ریاست، جو ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی، تقسیم ہو جاتی۔ یہی خطرہ ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ بحث کچھ تیز ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاملہ سمیٹنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ان دو میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، عمر بن الخطاب یا ابو عبیدہ بن الجراح۔ لیکن عمر بن الخطاب نے فوراً انکار کر دیا اور اپنی مشہور بات کہی، تم میں سے کون ہے جس کا دل یہ گوارا کرے کہ وہ اس شخص سے آگے بڑھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آگے بڑھایا تھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا تھا۔ اسی لمحے عمر بن الخطاب نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی، پھر ابو عبیدہ بن الجراح نے بھی بیعت کی، اور اس کے بعد انصار میں سے بشیر بن سعد اور اسید بن حضیر نے آگے بڑھ کر بیعت کی، اور یوں سب نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اگلے دن سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو بکر صدیق منبر پر تشریف لے گئے اور عام مسلمانوں نے ان کی باقاعدہ بیعت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی مشہور خطبہ دیا، اے لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ صحیح البخاری۔